अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बस अभी अल्लाह की रहमत से मुज़दलिफ़ा पहुँचे हैं और मगरिब और इशा रात तकरीबन 11 से ऊपर हो रहा है यहाँ पर। और अल्लाह की शान है कि आज इशा के वक्त में मगरिब और इशा हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। अमीर अहले सुन्नत भी हम उनके साथ हैं। अब तबई हाजात से फ़ारिग होकर तशरीफ़ लाएंगे तो फिर इंशाअल्लाह बाजमात मगरिब और इशा अदा होगी। आज की रात हाजी के लिए मुज़दलिफ़ा से आज की रात हाजी के लिए शब कदर से अफजल रात है और अल्लाह ने ये रात हमें फिर नसीब की है। और खुशबख्तियों की महराज ये है कि ये रात ज़माने के वली शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के साथ हम गुजार रहे हैं। जानशीन अमीर अहले सुन्नत भी हैं, निगरान शूरा भी हैं और भी बहुत सारे माशाअल्लाह अहम इस्लामी भाई हमारे साथ हैं। मुफ्ती हसन साहब हैं, हाफिज़ हसन साहब भी माशाअल्लाह, अबू बिनतैन भी हमारे साथ हैं। तो बस अल्लाह करे कि ये सफ़र कबूल हो, इसकी बरकतें नसीब हों। और फ़जर के बाद जब यहाँ फ़जर का वक्त शुरू होगा तकरीबन यहाँ के 4:45 बजे, तो फिर ये वो वक्त शुरू हो जाएगा कि जो वकूफ़ मुज़दलिफ़ा का वाजिब वक्त है। और सुब्हान अल्लाह ये वो वक्त होगा कि जब हुकूकुल इबाद मुआफ़ करने का वादा है इंशाअल्लाह। अल्लाह की रहमत से बड़ी उम्मीद है माशाअल्लाह। हाफिज़ हसन भी हमारे साथ हैं। हाफिज़ साहब हमारे व्यूवर्स को सलाम कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुज़दलिफ़ा की इस बाबरकत रात में आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको भी मुर्शिद के साथ हज की सआदत अता फरमाए, मुर्शिद के साथ मदीने की बाद अब हाज़िरी नसीब हो। हसन भाई के पीछे माशाअल्लाह, बल्कि यूँ दिखा देता हूँ आपको, आसिफ भाई हमारे अल मदीनतुल इल्मिया वाले भी हैं, मदनी मुज़ाकरों में आप देखते हैं माशाअल्लाह। बिलाल मदनी भाई हैं, असद मदनी भाई मदनी चैनल की मजलिस के निगरान भी हैं। ख्वाबों की ताबीर अभी तक सोए नहीं है तो इसलिए ख्वाब तो इंशाअल्लाह देर से आएंगे। मुफ्ती हसन साहब माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब हमारे पेज वालों को सलाम कह दीजिए, आप भी सलाम दे दीजिए। आपका पेज है ये? जी जी जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब इन सब हज़रात के साथ हम हैं और इंशाअल्लाह कुछ देर में अमीर अहले सुन्नत का भी जलवा होगा और हम कोशिश करेंगे कि अमीर अहले सुन्नत के पेज पर ही अमीर अहले सुन्नत से मदनी फूल लें लाइव इंशाअल्लाह। मुझको हज पे बुलाया या अल्लाह, मेरी झोली भर दे, मुज़दलिफ़ा में मुझको बुलाया या अल्लाह, मेरी झोली भर दे या अल्लाह, मेरी झोली। वैसे एक बात मैं आपको अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस वक्त जब मुज़दलिफ़ा में हाजी पहुँचता है ना तो थकन उरूज पर होती है। इंसान यूँ समझिए कि पसीने में शराबोर भी हो चुका होता है, जिस्म पर मैल भी बहुत ज़्यादा चढ़ चुका होता है। और आप देख रहे होंगे कि अब खुले आसमान तले बैठे हैं, चटाइयाँ बिछी हुई हैं, खाने को भी बज़ाहिर ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। लेकिन सच बताऊँ, जो इसका लुत्फ़ है ना, जो इसका मज़ा है, दुनिया में इंसान थकने से बचता है, दुनिया में इंसान नज़ाफ़त पसंद करता है, फ्रेश रहना चाहता है, पसीने से दूर रहना चाहता है। तो मैं सच बताऊं कि हाजी हज करके जितने भी जाते हैं ना, वो अगले साल फिर तड़पते हैं कि या अल्लाह फिर थकना है, फिर वो बैला कुचैला बनना है, फिर वो ज़मीन पर सोना है, फिर वो कम खाना है। क्या बात है। और यकीन करें यहाँ आकर जो लोगों की अल्लाह से मोहब्बत नज़र आती है ना, दुनिया के कितने मुल्कों के हाजी हैं और ये सारे जो है ना किस तरह रोडों पर पड़े हुए हैं, क्या मर्द, क्या औरतें, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, करोड़ोंपति अरबोंपति लोग होंगे, लेकिन आज अल्लाह की रज़ा के लिए खुले आसमान तले ये सारे बैठे हैं। सुभान अल्लाह, क्यों ना रब की रहमत बरसेगी, क्यों ना अल्लाह का ख़ास करम नाजिल होगा कि ये बंदे क्यों यहाँ सो रहे हैं, ये बंदे क्यों अपने बिस्तर छोड़कर, ये अपने अपने नरम नरम गद्दों को छोड़कर आज यहाँ क्यों बैठे हैं। ये अल्लाह की रज़ा के लिए, ये फ़कत अल्लाह की यूँ समझिए कि वो अहकाम पर अमलदारी है। मैं आपको सही बताता हूँ, बल्कि बहुत सारे व्यूवर्स मुझे देख रहे होंगे जिन्होंने उम्रा किया होगा और हज नहीं किया होगा। अगर हज फ़र्ज़ है वो तो बिल्कुल ताख़ीर करना गुनाह है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कितनी उम्रें क्यों ना कर लें, हज हज है, हज की बात ही और है। उम्रे में ना हमारी थोड़ी सी मर्ज़ी चलती है। इंसान कहता है चलो आज तवाफ़ कर लूँगा, सुबह तवाफ़ कर लूँगा, शाम सही कर लूँगा। हज में अपनी नहीं चलती है। आपकी तबीयत कैसी क्यों ना हो, आपने अरफात के दिन अरफात में होना है। आपने मगरिब का वक्त हो गया, मगरिब नहीं पढ़नी है, आपने आज रात मुज़दलिफ़ा में ही गुजारनी है। सुभान अल्लाह। यानी जिस दिन रमी करनी है उस दिन रमी करनी है, जो वक्त तवाफ़ुज़ ज़ियारा का है तवाफ़ुज़ ज़ियारा करना है। तो एक अजीब सा लुत्फ़ आता है कि बंदगी हो रही है ना, बंदा जो है वो एहसास कर रहा है कि मैं कुछ नहीं, मेरा मालिक है जिसकी मैंने माननी है, जिसकी बंदगी करनी है। और क्या बात है आज के सफ़र, यानी दिल को नाज़रीन सच बताऊँ एक इत्मीनान भी होता है
کہ چلو ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو خطا کار ہیں، لیکن لاکھوں آئے ہوئے ہیں اللہ کی رضا کے لیے آئے، ان میں نہ جانے کتنے اولیاء ہوں گے، کتنے نیک بندے ہوں گے، اور ان کے صدقے اللہ نے چاہا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ مجھے بہت تیزی سے میسیجز آ رہے ہیں، اور آج بڑی تعداد میں ویورز بھی ہیں، تو میں سب کے میسیجز تو نہیں پڑھ سکوں گا، لیکن یقیناً آپ اس میں دعاؤں کے لیے کہنا چاہ رہے ہوں گے، سلام لکھ رہے ہوں گے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب کے لیے، اور دعا ہے کہ اللہ آپ کو بھی یہ مبارک سفر نصیب فرمائے۔ آپ میں سے جو جس پریشانی میں ہے، میرا رب ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور حج کا سفر سبحان اللہ، اور اس بار تو بہت سارے ایکسپیرینس میں نے جمع کیے ہیں، سفر بہت کیے تھے امیر اہل سنت کے ساتھ، اس طرح پہلی بار قریب سے دیکھنے کا سفر حج پہ مجھے موقع ملا، اتنا کلوز، تو بہت کچھ شیئر کرنا ہے آپ سے، اور اللہ نے چاہا تو مدنی چینل پر بھی انشاءاللہ کچھ ایک نہیں کئی سلسلے کریں گے انشاءاللہ، جس میں امیر اہل سنت کے یہ حج کو بیان کریں گے۔ تو ایک یادگار میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ مدنی چینل کے چونکہ مدنی عملہ بھی ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ قدم قدم پر اس کو ریکارڈ کریں، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی یہ دیکھنا چاہیں گی، اور ان کے لیے بھی ایک اثاثہ جمع ہو رہا ہے کہ اللہ کے ولی نے، جس شخصیت نے کروڑوں کو مدینے کا راستہ دکھایا ہے، جس نے لاکھوں کو مدینے کی یاد میں تڑپنا سکھایا ہے، جس نے یوں سمجھیے کہ لندن و پیرس کے خواب دیکھنے والوں کو سوئے مدینہ کی راہ دکھائی ہے، وہ خود مدینے آئے، وہ خود حج پر آئے، وہ خود ان مقدس مقامات پر آئے، تو ان کا انداز کیا تھا، ان کی کیفیت کیا تھی، ان کی احتیاطیں کیا تھیں، تو بہت زبردست یوں سمجھیے کہ خزانہ جمع ہو رہا ہے۔ میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ سب لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ کرے کہ ہم یہ پورا سفر خیر سے کرنے میں کامیاب ہوں، اگلے مراحل بھی خیر سے ہوں۔ اب تک تو کمال ہوا ہے، آج ماشاءاللہ دعائے عرفات میں بھی آپ لوگ شامل ہوئے ہوں گے، اور سینکڑوں کی تعداد میں عاشقان رسول دعا میں تھے، اور جو منظر تھا، اور پھر ماشاءاللہ امیر اہل سنت سے جس طرح والہانہ عقیدت ہے، اور کس طرح وہ جس طرح امیر اہل سنت کو نکالتے ہیں ان لوگوں کے درمیان سے، ایک بڑا پریشر بھی ہوتا ہے، ہر اسلام میں ملنا چاہتا ہے، کئیوں کی ملاقات نہیں بھی ہوئی ہوگی، ہو سکتا ہے وہ بھی لائیو دیکھ رہے ہوں، تو ان سے میں معذرت خواہ بھی ہوں۔ میں ایک بات ضرور عرض کروں گا، جو دیوانگی کے ساتھ لپٹنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، اب اپروکسیمیٹلی کم و بیش 70 سال امیر اہل سنت کی عمر مبارک ہو چکی ہے، اور 70 سال میں امیر اہل سنت ماشاءاللہ دین کی اتنی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ اب آپ کیا 300-400-500 لوگوں سے ملاقات کرائیں گے؟ آپ تو شاید 15-20 کے بعد لوگوں کو منع کر دیں گے، نہیں بھائی ابو کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ میں اور آپ اپنے والد صاحب کا تو اتنا خیال رکھیں، وہ پیر و مرشد جو اتنا بڑا سرمایہ ہے عالم اسلام کا، تو ان کی تکلیف کا، ان کے آرام کا، ان کے پرابلمز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ یقیناً ملنا ہر کوئی چاہتا ہے، مگر نگاہوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے، یہی بہت بڑی سعادت ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج سارے ہی مزدلفہ میں موجود عاشقان رسول کے لیے بڑی سعادت ہے کہ امیر اہل سنت آج ہمارے درمیان۔ یقیناً اور بھی بہت سارے اولیاء کرام ہوں گے، مگر یہ ہم اتاریوں کے لیے، امیر اہل سنت کے چاہنے والوں کے لیے، یہ تو لائف ٹائم ایکسپیرینس ہو گیا نا، کہ 17 سال بعد امیر اہل سنت تشریف لائے ہیں، اور آج ہم بھی اللہ کی رحمت سے مزدلفہ میں موجود ہیں۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، مجھے احساس ہے روتے ہوئے میسج آ رہے ہیں، آنسوؤں والے میسج بھی آ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں آپ کے جو کمنٹس ہیں، تو یقیناً یہ ہونا بھی چاہیے۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا اللہ آپ کو صبر دے، یہ صبر نہ ہی ملے، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے۔ قرار کیوں آئے؟ یہ بے قراری بڑھتی رہے، یہ درد بڑھتا رہے، یہ شوق بڑھتا رہے، یہ تڑپ بڑھتی رہے، جبھی تو حاضری ہونی ہے انشاءاللہ۔ تو آج ہم نے کنکریاں چننی ہیں، بیوٹیفل نائٹ۔ میں آپ کو ایک عجیب سی بات بتاؤں مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار مزدلفہ میں ہماری ایسی بھی گزری ہے رات کہ جب ہم نے لکڑیاں جلائیں تھیں، اتنی ٹھنڈ تھی، اور مفتی قاسم صاحب بھی ساتھ تھے، اور میرا خیال ہے وہ شاید 2000 کا شاید حج تھا، ایگزیکٹلی تو مجھے سال یاد نہیں ہے، تو 2003-4 ہوگا۔ تو ہم نے بون فائر کیا تھا، یعنی اتنی ٹھنڈ تھی کہ ہمیں یہ پتا تھا کہ اگر ہم سو گئے تو پھر اس ٹھنڈ میں دوبارہ وضو کون کرے گا، تو ہم نے جگانے کے لیے سب کو بیچ میں آگ لگائی، اور آگ لگا کر پھر ہم نے نعتیہ اشعار کا ساری رات مقابلہ کیا کہ سونا کسی نے نہیں ہے، کیونکہ سو گئے تو پانی اتنا ٹھنڈا ہے کہ وضو کرنا، یعنی سرد ترین ہوائیں چل رہی تھی، کمبل اوڑھ کے ہم مزدلفہ میں بیٹھے ساری رات۔ تو وہ بھی ایک دن تھے۔ آلموسٹ 30 ایئرز لگتے ہیں، 25-30 سال بعد موسم چینج ہوتا ہے۔ اب اگلے 10-15 سال تک تو حج بہت گرمی میں ہوگا انشاءاللہ، اور 10-15 سال بعد امید ہے کہ پھر فروری میں جب جا کر، مارچ میں جا کر جب حج آئے گا تو شاید کچھ کول ڈاؤن موسم ہوگا۔ آج کل تو گرمی عروج پر ہے، گرمی بوسے لے رہی ہے، اور حاجیوں کو یوں سمجھ ایسا لگ رہا ہے کہ پسینہ نکال کر جو ہے نا وہ گناہ معاف کرنے کا سامان ہو رہا ہے۔ اللہ خیر کرے گا، آپ بھی دعا کیجیے گا۔ انشاءاللہ موقع ملا تو امیر اہل سنت کی آمد پر پھر لائیو ہوں گے، اور آج میرا خیال ہے کہ جب سے میں اپنے پیج پہ لائیو ہوا ہوں، جب سے میں نے اس طرح گفتگو کی ہے، سب سے زیادہ لائیو آج میں دیکھ رہا ہوں، اتنے سارے ماشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ کے یہاں ایک چلیں مزدلفہ سے گزارش بھی کر دوں، عید آنے والی ہے، اور آپ سب نے بہت اہم کام یہ کرنا ہے
کہ اپنی قربانی کی کھالیں، اپنی دعوت اسلامی کو دینی ہے، اپنے دوست احبا، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے آس پڑوس کے لوگوں کو بھی یہ دعوت دینی ہے۔ عاشقان رسول کی مدنی تحریک جو اتنا بڑا دین کا کام کر رہی ہے، تو آپ نے ضرور دعوت اسلامی کا ساتھ دینا ہے اور قربانی کی کھال ضرور دعوت اسلامی کو دینی بھی ہے اور لوگوں کو ریکمنڈ بھی کرنا ہے۔ تو آپ کی تھوڑی سی کوشش اگر اتنے بڑے دین کے کام میں حصہ بن جائے تو ہمیں ضرور ساتھ دینا چاہیے۔ مجھے امید ہے مزدلفہ سے کی گئی اس گزارش کو، بلکہ آج تو امیر اہل سنت نے عرفات کے میدان سے قربانی کی کھالیں دینے والے اور قربانی کی کھالیں جمع کرنے والوں کے لیے بڑی پیاری دعائیں کی ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس میں بھرپور حصہ عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، مجھے اصل میں وضو کرنا ہے اور اب تھوڑی دیر بعد مغرب اور عشاء با جماعت یہاں سے انشاءاللہ ادا ہوگی۔ میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ کچھ دیر بعد امیر اہل سنت سے بھی آپ کی گویا ملاقات فیس بک کے ذریعے کرائیں گے، یا تو اس پیج پر کرائیں گے یا مولانا الیاس قاری صاحب کے پیج پہ کرائیں گے، اور میں اپنے پیج پہ اس کو انشاءاللہ شیئر بھی کر دوں گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔